सूर्यकांत सीजन 3 आर्या तान्या ताही नॉवेल केस नंबर 56। उसके चैम्बर में आग लग गई थी। वो जानता था कि किसने लगवाई है। सारे सबूत मिटाने के लिए उसने चैम्बर में ही आग लगवा दी थी। और खुशकिस्मती से गौहर की फाइल उसके रूम में पड़ी थी, जबकि बहुत कुछ वहाँ जल गया था। अजान उसके साथ ही खड़ा था। हैदर जरिया भी थे, जबकि जैन ने आइस और अशर को भी कॉल कर दी थी और वो दोनों भी वहाँ पहुँच गए। आग ज़्यादा न फैली, तभी आग बुझाई गई थी, लेकिन आग बहुत बुरी तरह लगी थी कि हर चीज़ खाक हो गई थी। आर्यन संजीदगी से ये सब देख रहा था। उन तीनों ने उसके शाने पे हाथ रखा, उसे तसल्ली दी थी। उसने गहरा सांस भरा। पर चलो, तकरीबन दो ढाई घंटे बाद आग बुझवाने के बाद हैदर ने उन चारों को कहा। आर्यन का चेहरा जहाँ गुस्सा और सबसे सुर्ख था, वहीं वो तीनों उसके साथ किसी मजबूत पलड़ा की तरह खड़े थे। और वो चारों एक दूसरे के लिए ऐसे ही थे, ना किसी को गिरने दे सकते थे और ना खुद गिर सकते थे। मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, अशर बोला, जबकि आर्यन ने उसे रोक दिया। फिलहाल कुछ नहीं, डैडी कह रही है, घर चलते हैं, वो बोला, बार बार खुद को चीखने चिल्लाने से रोक रहा था। हैदर और आर्यन की ज़बरदस्ती पर वो लोग घर लौट आए थे। घर में ख़वातीन परेशान थी। उन्हें बस इतना ही बताया गया था कि आग लगी थी। बहुत ही अफसोस की बात है, शादी के दूसरे ही रोज़ इतनी बुरी खबर। बुरा मत मनाइएगा आप सब, लेकिन हमारे यहाँ लड़की के कदमों को अच्छा नहीं माना जाता। निम्रा ने सबके सामने एक बार फिर माही को हर्ट किया और माही के चेहरे के रंग से उड़ के उन सबको ही उसकी बकवास पे गुस्सा चढ़ा था। इससे पहले साथ बोलता आर्यन खुद ही उठा। फिर तो आपको यहाँ से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जिस दिन से आप आई हैं हमारा घर स्टार प्लस का ड्रामा बन चुका है। अपने हरे कदमों अपने हरे हरे कदमों को यहाँ से बाहर दफ़ा करके ज़िंदगी में सुकून रहने दें। और आइंदा वो जैसे अपने अंदर की सारी आग निंगा पर उगल गया। माई का हाथ पकड़ा, उसे खींचकर खड़ा किया। आइंदा मेरी बीवी के मुतल्लिक बोलने से पहले ये लाजमी सोच लीजिएगा, मैं वकील हूँ। आपको अदालत में घसीट लूँगा तो आपका बाप भी आपकी जान नहीं बचा सकता। मेरी बीवी क्या है मेरे लिए, ये मेरा मसला है। अपने औकात में रहें तो बेहतर है। बिना तर्क उसकी इज्जत कोड़ी की करता वो सबके सामने ही माई को ले गया था। जहाँ हैदर के दिल में ठंड पड़ी थी, वहीं सभी मुतमईन हो गए थे। उसने हर बात का तमाशा ज़रूर बनाना था। साथ निम्रा को समझाओ, घर की बहू बेटियाँ इस तरह तंजबाजियाँ करती और बार बार बेइज्जत होती अच्छी नहीं लगती। सब से बना कर रखा करे। जरिया अपने बिला के सख्ती से कहा तो साथ गुस्से से निम्रा को खींचकर वहाँ से ले गया, जबकि उसने कमरे में लाकर उसे झटके से छोड़ा। तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है या नहीं? मेरी इज्जत का ही कर लो। हर वक्त तुम्हारी इस आग उगलती ज़ुबान की वजह से तुम बेइज्जत होती हो। वो भड़का। और तुम चूड़ियाँ पहन के बैठ जाओ, मर्द होते तो खींच कर मारते उसके मुंह पर। वो भी चीखी। उनके कमरे की आवाज़ें बाहर तक सुनाई दे रही थीं। ये भी कर चुका हूँ तुम्हारे लिए। भाई से लड़ भाई से लड़ पड़ा, लेकिन तुम्हारी ज़ुबान की खंदक चैन नहीं चैन लेने नहीं दे रही। निम्रा, मैंने साफ कह दिया है, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो मैं तुम्हें लेके भाग के इस घर से निकल जाऊंगा। मुझे अपने बड़ों के सामने शर्मिंदगी उठाने का शौक बिल्कुल नहीं है, वो बोला और वॉशरूम में चला गया। जबकि निम्रा ने गुस्से से सामान फेंक दिया और बेड पर बैठ कर दांत पीसती। वो काफ़ी से ज़्यादा भड़क रही थी, जबकि बाहर सभी अपने अपने रूम्स में चले गए थे। हर वक्त की बदमज़गी उस औरत ने लगाई हुई थी।
ماہی پریشان سی بیڈ پہ بیٹھی تھی جبکہ آریان نے اس کی گود میں سر رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ ماہی کو رونا آنے لگا۔ رونا مت، وہ پہلے ہی بول گیا۔ پھر بھی ماہی کی آنکھوں کا آنسو اس کی پلک پر گرا تھا۔ آریان نے آنکھ کھولی تو وہ آنسو اس کی آنکھ میں چلا گیا۔ سوری، وہ اس کی آنکھ صاف کی۔ اس نے اس کی آنکھ صاف کی جبکہ آریان نے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ کا دباؤ کیا اور اس کی آنکھوں کو ہی چوم لیا۔ ماہی کو مزید رونا آنے لگا۔ کیوں رو رہی ہو بلا وجہ؟ کسی کے لیے اپنے آنسو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ لیکن یہ سچ بات ہوتی ہے۔ شوہر کی زندگی میں بیوی کے قدم بہت اہمیت رکھتے ہیں، وہ بولی۔ پہلے تو رونا بند کرو۔ اس نے اس کے آنسو صاف کیے اور ماہی نے کوشش کی کہ اب نہ روئے۔ پھر تو تمہارے قدم بہت قیمتی ہے میرے لیے، کیونکہ میں یہ گوہر نواب کا ٹاپک تو اب کلوز کر کے ہی چین لوں گا۔ آپ حکم؟ اس نے نگاہ اٹھائی۔ وہ شرما سے گئی۔ آپ کو برا تو نہیں لگا؟ ماہی، میں 17 کا بوڑھا نہیں ہوں۔ آئی مینس اے ینگ اینڈ اسٹرانگ مین۔ اول تو میرا نقصان ہوا ہی نہیں، ہو بھی جاتا تب بھی اس میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اس نے اس کے گال کو نرمی سے چھوا۔ ماہی مسکرا دی۔ تھینک یو۔ وہ اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ یو ویلکم۔ وہ مسکرا دیا۔ چلو اٹھو چلتے ہیں۔ کہاں؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ آؤ، تمہیں رات کا نشہ کراتا ہوں، وہ آنکھ دبا کر بولا، جبکہ ماہی حیران ہوئی۔ سب کو پتہ ہے آپ کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا اور آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہاں سب کو یہ بھی پتہ ہے میرے اندر دنیا جہاں کی لاپرواہی ہے، وہ مزے سے بولا اور ماہی ہنس دی۔ یعنی آپ کی لاپرواہی ہر جگہ بری نہیں ہے؟ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ وہ شانہ جھکا گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں ہی باہر نکل گئے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، بہت شرمندگی کی بات ہے ہم ایسے جا رہے ہیں۔ وہ پریشان تھی۔ اس میں شرمندگی کیا ہے؟ وہ کہہ کر لگا کر ہنسا۔ افسوس شرمندگی ہے، اتنے بڑے نقصان کے بعد تو لوگ منہ چھپا لیتے ہیں۔ وکیل منہ نہیں چھپاتے۔ اس نے اس کا گال کھینچا اور گاڑی گھر سے باہر نکال دی۔ آپ کو اپنے پیشے سے کچھ زیادہ ہی محبت ہے۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں ہے، ڈیڈ کی وجہ سے۔ پھر مجھے آتا ہے جب میں عدالت میں بولتا ہوں تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی میری بات کی نفی کر سکے، تو یہ پروفیشن مجھے سوٹ کرتا ہے۔ اپنی تعریفیں اپنے آپ کو نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو تم کر لو۔ آپ کو میری کرنی چاہیے۔ بتاؤ ذرا، رات کون سا تمہارا حصہ رہ گیا تھا جہاں تعریفیں نہیں کی تھی میں نے؟ وہ بے جھجک بولا، جبکہ ماہی کا چہرہ لال سرخ ہو گیا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ خود کو سنبھالنے کی صحیح کرنے لگی، جبکہ آریان کا پھر سے کہکا اٹھا۔ اس نے سکون سے گاڑی میں میوزک لگایا اور اسپیڈ بڑھا لی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے رات بہت پسند ہے، اکثر میں گھر سے بھاگ جاتا تھا کیونکہ مجھے رات میں ڈرائیونگ کا کافی کیڑا ہے، وہ اسے بتانے لگا۔ ماہی مسکرا دی۔ کم آن، سٹ آن اٹ۔ اس نے اپنی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا۔ میں یہاں ٹھیک ہوں وکیل صاحب، وہ گہرا سانس بحال کرتی بولی۔ وکیل ضد کے پکے ہوتے ہیں۔ گاڑی روکو یا تم آ رہی ہو؟ لیکن کوئی دیکھ لے گا تو ہم دکھا دیں گے، وہ ہنسا، جبکہ ماہی اس کی ٹانگ پر بیٹھ گئی اور آریان نے اس کے گرد بازو باندھ دیا۔ 2 گز کا دوپٹہ لے کے گھومتی ہو؟ اس نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر پیچھے پھینک دیا۔ بہت ہی آوارہ ذہن ہے آپ کا۔
اس کے بال اڑ اڑ کر اریان کے چہرے پر لگ رہے تھے، جبکہ اریان ہنس دیا۔ نہیں بس تمہارے ساتھ ہی کل رات کے بعد ہو گیا۔ بتاؤ کیا کھانا ہے؟ اپنی مرضی کا۔ یس، اس نے پیار سے کہا۔ پھر ہم چائنیز کھائیں گے، وہ جوش سے بولی۔ کہہ دی نا بزرگوں والی بات، وہ سر چٹک گیا۔ اب اس میں کیا برائی ہے؟ وہ مڑ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی جو ڈرائیو کرتے اسے ٹانگ میں بٹھائے سکون سے سامنے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے بال اس کے چہرے کو بار بار چھو رہے تھے۔ کوئی تکہ کباب کڑھائی کچھ مزیدار کھاؤ، دمبے کی کڑھائی کھلاتا ہوں تمہیں۔ مجھ سے کیوں پوچھا تھا جب اپنی کرنی تھی؟ فارمیلٹی میری جان۔ وہ آنکھ دبا گیا جبکہ ماہی منہ پھیلا گئی۔ اچھا بھئی، ایک تمہارے لیے چینی بینی کوئی چیز بھی آ جائے گی۔ نہیں، اپنی مرضی کریں، وہ بولی اور اپنے بال سیٹ کر کے ایک طرف کر لیے۔ ٹھنڈی ہوا دونوں کو چھو رہی تھی۔ اریان نے اس کی شفاف دکھتی گردن پہ خوبصورتی سے پیار کیا۔ ماہی نے مڑ کر دیکھا۔ چلو چائنیز کھا لیں گے ہیپی، وہ مسکرایا، جبکہ ماہی بھی مسکرا دی۔ اب اتنے بھی برے نہیں ہیں، وہ بولی۔ اریان ہنس دیا۔ شاباش لڑکی، صرف چائنیز سے پٹ گئی ہو، وہ بولا، جبکہ ماہی نے پیچھے اس کے سینے سے ٹیک لگا لی۔ اریان نے اس کے سر پہ پیار کیا اور اس کی انگلیاں ماہی کی گردن پر چل رہی تھیں۔ ماہی کو ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ہوٹل پہنچے تو ماہی نے جلدی سے اپنی جگہ بدل لی۔ وہ مسکرا دیا اور ماہی دوپٹہ لے کے باہر نکلی تو اریان اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے اسے اندر لے آیا۔ روم کیز لی۔ ہم کھانا کھانے نہیں آئے، وہ حیران ہوئی۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی ایکسرسائز کر لیں گے، وہ آنکھ مارتا بولا، جبکہ لبوں میں مسکراہٹ روکے اسے لیے کمرے کی جانب بڑھا۔ ماہی نے پہلی بار دیکھا تھا یہ سب، وہ ایکسائٹڈ سی بولی۔ اریان نے مسکرا کر چابی گھما کر دروازہ کھولا اور ماہی کو تو کمرہ دل و جان سے پسند آ گیا۔ اس نے کھانا آرڈر کیا اور خود بھی اندر چلا گیا۔ کھانے میں کافی مزیدار چیزیں تھیں۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اریان کے آگے کڑھائی تھی جبکہ اس نے چائنیز منگایا تھا۔ مجھے تو اب احساس ہوا ہے مجھے کتنی بھوک لگی تھی، ماہی کھاتے ہوئے بولی۔ اور اتنی بھوک بھی کیا بیکار چیز کھا رہی ہو، اور اتنی بھوک میں بھی کیا بیکار چیز کھا رہی ہو، چلو منہ کھولو۔ اس نے لقمہ بنا کے اس کی جانب بڑھایا۔ یک، بالکل نہیں، مجھے برا لگتا ہے یہ دمبا، وہ منہ بنا کر دور ہوئی۔ کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے تمہارے پاس، نان سینس، منہ کھولو، اس نے بھڑک کر کہا، جبکہ ماہی نے پھر سے نفی کی۔ طاقت بنے گی تمہاری، مجھے آپ کی جتنی طاقت نہیں چاہیے، وہ توبہ کرتی ہوئی بولی، جبکہ وہ وہی لقمہ منہ میں لے جاتے کہہ کر آگے اٹھا اور ماہی نے تیزی سے اسے دیکھا۔ ماہی اپنے کھانے کی جانب دیکھنے لگی، اس پر سے جان بوجھ کر نگاہ ہٹا لی۔ بندہ اپنے کھانے کی صلاح مار لیتا ہے، اس نے اسے رغبت سے کھاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ آپ میرا کھانا کھا کے کیا کریں گے؟ اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول دیکھے، جبکہ اس کی پلیٹ بھری ہوئی تھی کڑھائی سے۔ ایک اچھی بیوی کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ آئے، پیار سے اپنے ہاتھوں سے زہر بھی کھلائے تو بھی کھا لے گا انسان۔ آپ کو بڑا پتہ ہے اچھی بیوی کیا کیا کرتی ہے؟
وہ آئی برو جھکا کر بولی۔ وہ پھر سے ہنسا۔ وکیلوں کو سب پتہ ہوتا ہے۔ بس پھر وکیل میرے بچے بھی وکیل بنیں گے۔ بس پھر وکیل میرے بچے بھی وکیل بنیں گے، وہ سکون سے بولا۔ اللہ نہ کرے تاکہ کبھی اپنی بیوی کو وقت نہ دے سکے۔ وہ ہنس دیا۔ کل سے اب تک تمہیں وقت دے رہا ہوں۔ جھوٹ؟ جب میں صبح اٹھی تو آپ غائب تھے۔ آپ کو پتہ کتنی شرمندگی ہوئی مجھے سب کے سامنے ایسے جاتے ہوئے؟ وہ شکوہ کر گئی۔ دیکھو ماہی، عادت ڈال لو ان باتوں کی، تم خواہ شرمندہ ہوگی، اور وہ فساد پھیلانے والی عورت تمہاری کمزوریوں کو پکڑے گی، تو بہتر ہے تم کانفیڈنٹ رہا کرو۔ سب نے ہی مجھے دیکھا تھا۔ تم سوچتی ہو ورنہ میرے ماں باپ، بہن بھائی اور گھر کا ایک ایک فرد میرے مزاج سے واقف ہے۔ لیکن مجھے یاد ہے تم میری بیوی ہو، اور میں یہ بات کبھی اور کسی صورت نہیں بھولوں گا۔ تم اس وہم میں مت جاؤ کہ میں کسی دن تمہیں ہی بھول جاؤں گا۔ وہ ہنس دیا، جبکہ ماہی کو بہت اچھا لگا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنا۔ وہ مسکرا دی اور سر جھکا کے کھانے لگی۔ اریان نے بھی کھانا اچھے سے کھایا اور کچھ ہی دیر میں ہوٹل سروس سامان وغیرہ لے گئی تھی۔ ماہی کو اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ کل ریسیپشن ہے۔ اریان نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور میں چاہتا ہوں میری پسند کا لباس پہنو تم۔ وہ اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ پھیرتا بولا۔ آپ نے میرے لیے ڈریس لی ہے؟ وہ حیرانگی سے اس کی صورت دیکھنے لگی تو اس کے پاس اتنی فرصت تھی کہ وہ اس کے لیے کچھ لے۔ نہیں، وہ صاف انکاری کر گیا۔ تو میں کیا پہنوں گی؟ مائی نے حیرانگی سے پوچھا۔ ابھی تو خواہش کی ہے، کل صبح دیکھ لیں گے، وہ بولا، جبکہ ماہی منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی۔ بس وکیل صاحب، اتنا سوچنے کے لیے بہت شکریہ، وہ بولی تو اریان کو بھی ہنسی آ گئی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، 2 منٹ لگیں گے بس۔ جی نہیں، لائبہ آنٹی نے بہت پیار سے ہم دونوں کے لیے لیے ہیں، میں وہی پہنوں گی، وہ بولی۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی لائبہ آنٹی پسند ہے، وہ اسے بازو میں اچک کر بولا۔ جب آپ نہیں توجہ دیتے تو انہوں نے دی تھی۔ برے حق کے ساتھ دینا چاہتا تھا نا توجہ، وہ آنکھ دبا کر بولا، جبکہ ماہی مسکرائی اور ایک دم اس کی مسکراہٹ سمٹی جیسے ہی اریان نے جھٹکے سے اسے بیڈ پر پھینکا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ مسکرایا، اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ ماہی سمٹ سی گئی، اس نے شرٹ اتار کر صوفے پر پھینکی اور وہ خود بھی بیڈ پر اسی طرح گرا تو ایک دم بیڈ اندر کو دھنس گیا اور ماہی کی چیخ سی نکلی۔ اریان بیڈ ٹوٹ گیا ہے، وہ ہونک سے اسے خود پر دیکھنے لگی۔ مجھے بھی دکھ رہا ہے، خرچہ بڑھوا دیا، اس کی گردن پر سے بال ہٹاتا بولا، جبکہ ماہی اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ یہ میں نے نہیں، آپ نے کیا ہے، وہ غصے سے بولی۔ چلو بقایا تم توڑ دو، کوئی بہت گندے انسان ہیں آپ، وہ اٹھنے لگی، جبکہ اریان نے اسے دوبارہ دھنسا دیا اور اس کی گردن میں بال ڈال گیا۔ اس کے بال ہٹاتا وہ اس کی گردن پر جھکا، اپنی لمس کی چھوٹی چھوٹی حرارت اسے دیکھتا اس کی دل کی دھڑکنوں کو بھی ہنگم سا کر گیا، جبکہ اس کی اشارتیں پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ گردن سے کچھ نیچے اس کے دل کے مقام پر لمس پہ گرتا۔ مائی کے وجود کو عجیب ہی احساس سے بھر گیا۔
अनोखा, अनछुआ, अनजान सा। वो बेगानगी होगी कि इस वक्त एक टूटे हुए बिस्तर पर वो धंसी हुई है, जबकि वो उस पर छाया हुआ है। आर्या ने उसके आधे खुले लबों को अपनी गिरफ्त में भरा और उसकी सांसों को अपने अंदर हील करने लगा। माँ के हाथ गहराते तौर पर उसके बालों में और फिर उसकी कमर पे अपने नाखूनों के निशान बनाने लगे और आर्यन की शिद्दतें बढ़ती चली गई। उसके नातवा वजूद पर वो अपने प्यार के कई निशाने छोड़ता चला जा रहा था और फिर वो उलझ गया। उसने उसके गिरबान को जबड़ा। उससे पहले वो कई टुकड़ों में उसकी कमीज को काट देता। उसने जल्दी से रोका। वो होटल में था। उसने वापस वापस भी जाना था। शायद वो अंडरस्टैंड कर रहा था, तभी दूर हुआ। उसे मौका दिया था कि वो जो चाहता है वो करे, और माही ने फिर वही किया। और फिर उसकी बिगड़ती शिद्दतें पर बंद बांधने की हिम्मत नहीं रही। वो उसको अपनी पूरी दलम से पागल कर रहा था, जबकि खुद भी पागल हो रहा था। जाना ने उससे न बोलने की कसम खा ली थी, और वो भी तो जिद का पक्का था। वो कमरा साफ करके बेड पर आई। अशर तब से करवटें ही बदल रहा था। यहाँ तक कि ये भी नहीं कहा था कि लाइट ऑफ कर दो। उसे रेस्ट करने के लिए उसने जानबूझ के लाइट्स बंद नहीं की थी। वो क्यों करती, वो नाराज़ थी। वो बात कर सकता था उस मौजू पर। उसकी बहन जेल में थी, वो कैसे सुकून से रह सकती थी। अशर ने अचानक आंखें खोली। वो उसे देख रही थी। फौरन निगाह फेर की। अशर उठ के बैठ गया। भूख लग रही है, मुझे खाना ला दो, वो संजीदगी से बोला। आपके पास हाथ पाँव हैं, खुद चले जाएं, मेरी तबीयत नहीं ठीक, वो नखरे दिखाती बोली। अशर उसे घूर कर देखा। किस बात पर कर रही हो? गलती खुद की है और मुझे जहमत भी नहीं कर रही मनाने की। मेरी गलती? मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। आपके खुदगर्ज भाइयों की, जो आपके लिए जान तो दे सकते हैं, ले भी सकते हैं, लेकिन मेरी बात नहीं मानते। क्या किया उन्होंने जो इतना चुप रही है तुम्हें? आज ने आपको जेल पहुंचा दी है। आपको जैसे पता नहीं हो। इतने मासूम ना बने, वो गुस्से से बोली। और तुम्हारी बहन को वो साइको मेंटल आधी मगज की औरत, उसे जेल या कोई थाना कबूल कर लेता ना। करनी बुराइयाँ, बस मेरे घर वाले बुरे हैं, आपके बहुत अच्छे हैं। नीयत खराब और बेशऊर मेरे घर वाले नहीं हैं। तुम्हारी बहन सुकून से पड़ी है फ्लैट में, उसे निकलवा दी है मैंने। नहीं, ये किसी जेल में। उल्टा कह दिया था कि उसे कि वो तुम्हें खुद इस बात की इत्तला दे, लेकिन वो मुखलिस होती तुम्हारे लिए तो वो तुम्हें बताती कि अशर ने उसे ये सहूलतें दी हैं। जी नहीं, अब उससे तुम्हारा शोर चाहिए बैठे बिठाए। तुम एक नंबर की कमल और पागल औरत हो। ना तुम्हें पहचान है अपने पराई की, और ना तुम करना चाहते हो। उल्टा मेरा भी बेचा खा जाती हो। वो सच्चा खासा झाड़ पला चुका था। जाना हैरानगी से उसकी शक्ल देखने लगी। आप ही जेल में नहीं है, वो पूछने लगी। जी नहीं, आइस ने पूरा इन्फॉर्मेशन कर दिया था। फिर वो और मैं खुद से वहाँ से छुड़ा चुके थे, और मैंने उसे फ्लैट लेकर दिया, लेकिन वो फ्लैट तुम्हारे नाम है, ना वो बेच सकते हैं ना वो कुछ कर सकती है। और उसे कह दिया था कि तुम्हें बताए कि ये उसकी बहन के शौहर ने किया, लेकिन वो नीच औरत अब ये चाहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़ कर उसे अपना बना लूँ, ताकि वो तो लुट गई है। अगर तुम और तुम्हारे पास जो पैसा और शौहर है वो उसे चाहिए, तभी उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि तुम मुझसे उखड़ी रहो। वो बिगड़ के बोला। आपने मुझे नहीं बताया। तुम बोलोगी तो कुछ बताऊंगा। मुँह सुझा के पी रही हो हर वक्त। वो भड़क कर कहता, दोबारा लेट गया। मैं खाना लाती हूँ। शर्मिंदा सी होगी। उसकी बहन क्या होगी? क्या करना चाहती थी? उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। नहीं चाहिए सोचा, वो गुस्से से कह के लेट गया। और हाँ, मैं तुमसे तुम्हारी बहन की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से नाराज़ हूँ, क्योंकि उस दिन वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अहम थी। मैं नहीं कि तुमने मेरे इंतज़ार की परवाह नहीं की। वरना मेरी नज़र में उसकी औकात मेरी गली के कुत्ते की भी नहीं है कि मैं अपनी बीवी से नाराज़ होता फिरूँ उसकी वजह से। वो कह के लेट कर आंखें बंद कर ली। जाना सर झुका के लाइट्स ऑफ कर दी। संजीदगी से बोला। जब भी जाना उठे और नाइट बल्ब जला दिया। उसे देखने लगी। उसे अपनी बहन की सोच पर दुख हो रहा था, लेकिन सुकून भी था कि वो महफूज जगह पे। लेकिन वो भूल गई थी कि वो किस किस्म के लोग थे। वक्त गुस्सा जब चाह की तरह बैठ जाता तो अपनी तरफ से दूसरों को तकलीफ नहीं देते थे। उसे अच्छा नहीं लग रहा था अब। पहले तो वो उससे नाराज़ थी, और अब वो आहिस्ते से उसके पैरों में लेट गई।
اشر نے آنکھیں نہیں کھولی، اس کا ہاتھ کھینچا اور جلدی سے سر اس کے ہاتھ پر رکھ لیا۔ اشر نے پھر بھی آنکھیں نہیں کھولی اور جانو اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دی۔ اس کی قمیص کے بٹن چھڑنے لگی۔ سوری، مجھے آپ سے بات کرنی چاہیے تھی، وہ بولی۔ اشر خاموش لیٹا رہا۔ اشر پلیز سوری نا، میں نہیں چاہتی آپ ناراض ہو، میں سچ میں آپ کی طرف سے شرمندہ ہوں۔ اچھا ہے، وہ لے جائے تمہارا شوہر، تمہیں تو قدر ہی نہیں ہے۔ اس نے اسے نزدیک کر لیا۔ جاننا لے لوں، آپ کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں میرے پاس، اور میں بہت بے وقوف ہوں، سچ میں، مارے ایک تھپڑ مجھے۔ وہ اٹھ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اشر نے اسے تھپڑ مار دیا۔ اشر، وہ چلائی۔ اشر کو ہنسی آئی۔ تم نے جو کہا وہی کیا ہے۔ وہ تو ویسے ہی کہا تھا، وہ منہ بنا گئی۔ اشر نے جھک کے اس کی پیشانی پہ پیار کیا۔ میں نہیں چاہتا تم پریشان ہو، ایک بار پھر تم پریگننٹ ہو، اور تم اور میرا بچہ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ میں نے تمہاری پریشانی کم کرنے کے لیے اس منصورت کی مدد کی ہے، ورنہ بھولنے والا تو تھا نہیں میں اسے نا۔ وہ ناگواری سے بولا۔ آپ کا شکریہ۔ وہ اس کے گال پر چھو کر ہلکا سا لمس بکھیر گئی۔ یہ شکریہ یہاں ادا کرو۔ اس نے ہونٹوں پہ انگلی رکھی۔ جانا مسکرا دی، کچھ شرما سی گئی۔ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور وہ پہلی بار خود سے اس پر جھکی۔ نہ اسے کرنا آتا تھا، نہ ہی وہ کوئی ماہر تھی۔ اشر نے اس کے سر کے پیچھے سختی سے ہاتھ رکھا اور اس کے ہونٹوں کو خود میں پیوست کر کے اس کا محبت سے چھوتے لمس کی حدت سے پگھلتے وہ صرف محبت کرنا چاہتا تھا۔ وہ بتانا چاہتا تھا وہ کتنی قیمتی ہے اس کے لیے۔ میں نہیں چاہتا اب تم کسی قسم کا سٹریس لو۔ تم نے زیادہ کھانا ہے اور بہت زیادہ موٹا ہونا ہے، بالکل پرانے والی مٹو بنا ہے۔ اس نے جلدی سے اسے بستر پر لٹایا۔ اشر اس پہ کھل چکا۔ ہاں جی، جسے آپ کاٹ کھائیں۔ ہاں، ذرا کھانے میں مزہ تو آئے۔ وہ آنکھ دبا گیا۔ آپ تو شرمندہ ہی کر دیتے ہیں۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا اور اشر نے اس کے پیشانی چوم لی۔ اس نے اس کے گالوں پر بھی پیار کیا۔ مجھ سے ناراض مت ہوا کرو، سر پھیرا سا ہوں، بس غصہ جلدی کرتا ہوں۔ میں اس بار اپنے لیے نہیں تمہارے لیے پریشان تھا، میں نہیں چاہتا تم کوئی اثر لو۔ اس نے اس کا گال سہلایا۔ اشر، ایک بات کہوں، پلیز مانیں گے، وہ بولی، جبکہ اشر پر سوچ ہوا۔ مانیں گے آپ؟ وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ وہ ہنس دیا۔ ہاں بولو۔ آپ آئندہ کسی بھی پریشانی میں گھر سے مت بھاگیے گا، وہ اس کی بیٹس کو چھوتی بولی، جبکہ اشر مسکرا دیا۔ اس عادت سے تو سب چڑھتے تھے، وہ ہنسا۔ صحیح چڑھتے ہیں، آپ بڑے بیٹے ہیں، آئل جیسے ہو جاتے ہیں جب ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس آلو کا نام لے کے میرا منہ کا ذائقہ خراب نہ کرو۔ کیا ہے آپ کو؟ جانا بڑھ کے۔ اچھا، بہت چلا رہی ہو، بھی بتاتا ہوں۔ اس نے لائٹس پر ہاتھ مارا اور اس کو گردن سے جکڑ کر کھینچ کر اٹھایا اور شدت پر لمسوں سے بخشنے لگا۔ جانا کی دھڑکنوں کا شور رقص برپا کر رہا تھا۔ اشر اس پر اپنی محبت کا رنگ برسا رہا تھا، ہر انداز سے برس رہا تھا۔ اس کے شانے پر رفتہ رفتہ بکھرتا لمس وہ اسے جلدی پاگل کر دیتا، اور جانا اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اپنی بڑھتی ہوئی سانسوں کے شور کو سن رہی تھی۔ اشر نے اسے پھر سے دیکھ لیا اور اس کے دونوں ہاتھ میٹرس میں دھنسا دیے اور اس پر محبت کی برسات کرنے لگا۔ جانا کو اس کا بھیگا بھیگا لمس اپنی ٹھوڑی پہ گردن پہ گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اسے بے چین کر رہی تھی۔ اشر اس کی بے چینی پر مسکرایا۔